السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نفس کیا ہے اور انسان کے اندر کیسے کام کرتا ہے، اور نفس امارہ جو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، اور نفس لوامہ جو پچھتانے پر مجبور کرتا ہے، اور نفس ملہمہ جو نیکی کے خیالات پیدا کرتا ہے، اور نفس مطمئنہ دل کے سکون اور اللہ کی رضا کا راز۔ اور اگر نفس پر قابو نہ پایا جائے تو زندگی کیسے متاثر ہوتی ہے، اور اسلام میں نفس کو قابو کرنے کے آسان طریقے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل علم نامہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ نفس کیا ہے؟ ہر انسان کے اندر چلنے والی خاموش جنگ۔ انسان کے اندر ایک چھپی ہوئی طاقت ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں۔ نفس انسان کے خیالات، احساسات، خواہشات اور فیصلوں پر اثر ڈالتی ہے۔ اسلام میں نفس کو انسان کے سب سے بڑے امتحان کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک مسلسل جنگ ہوتی ہے، وہ جنگ اندرونی نفس کے ساتھ ہوتی ہے۔ نفس انسان کو کبھی اچھائی کی طرف اور کبھی برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر انسان نے اپنے نفس کو قابو نہ کیا تو وہ اپنے ہی گناہوں اور خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نفس کو برائی کی ترغیب دیتی ہے اور ہم نے اسے ہدایت بھی دی ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نفس کے اندر دو رخ ہوتے ہیں، برائی کی طرف مائل اور نیکی کی طرف راغب۔ نفس انسان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے، کیونکہ یہ کبھی سکون دیتی ہے اور کبھی بے چینی پیدا کرتی ہے۔ نفس کی صحیح پہچان انسان کو روحانی ترقی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کی پہچان کے بغیر انسان آسانی سے گمراہ ہو سکتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کی سننے کی بجائے نفس کی سننے کی عادت پر قابو پائے۔ نفس امارہ، وہ آواز جو گناہ کو آسان بنا دیتی ہے۔ نفس کی پہلی اور سب سے خطرناک حالت ہے نفس امارہ۔ یہ نفس انسان کو برائی کی طرف راغب کرتی ہے اور گناہ کو آسان اور خوشنما دکھاتی ہے۔ نفس امارہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو خواہشات کے غلام بنا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر، جب انسان غصے میں کچھ برا کہہ دیتا ہے یا حرام چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہ اس نفس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ نفس انسان کو جھوٹ بولنے، حسد کرنے، لالچ کرنے اور حرام چیزیں کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ کے ولی اور بزرگ صوفیہ جیسے حضرت امام غزالی اور حضرت عارف قاضی با عظمت نے فرمایا کہ نفس امارہ پر قابو پانا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ یہ انسان کے اندر مستقل چلتی رہتی ہے۔ جو شخص اس پر قابو پا لیتا ہے وہ روحانی ترقی کی راہ پر چلنا شروع کرتا ہے۔ نفس لوامہ، گناہ کے بعد دل کیوں تڑپتا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے اور دل اس پر افسوس محسوس کرتا ہے تو یہ نفس کی دوسری حالت ہے، نفس لوامہ۔ اس نفس کا کام ہے انسان کو گناہ پر پچھتانے اور اصلاح کی طرف راغب کرنے کا۔ یہ نفس انسان کے ضمیر کی آواز ہے جو کہتی ہے یہ غلط ہے، دوبارہ نہ کرو۔ مثال کے طور پر، جھوٹ بولنے کے بعد دل کا بے چین ہونا، کسی کے حق میں ظلم کرنے کے بعد شرمندگی محسوس کرنا۔ اسلام میں نفس لوامہ کو بہت اہمیت دی گئی ہے کیونکہ یہ انسان کے لیے اصلاح کی پہلی سیڑھی ہے۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے گناہوں پر ملامت محسوس کرتا ہے وہ اللہ کی طرف قریب ہو جاتا ہے۔ نفس ملہمہ، دل میں نیکی کا خیال کیسے آتا ہے؟ نفس کی تیسری حالت ہے نفس ملہمہ۔ اس درجے میں انسان کے دل میں نیکی اور برائی کا واضح شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ دل نیکی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے اور برائی سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، دل چاہتا ہے صدقہ دے، کسی کو معاف کرے یا اچھے اعمال کرے۔ یہ نفس انسان کو روحانی ترقی کی طرف لے جاتا ہے اور دل کو سکون فراہم کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر بزرگان دین نے فرمایا کہ نفس ملہمہ انسان کی تربیت اور ہدایت کی علامت ہے۔ نفس مطمئنہ،
سکون والی زندگی کا اصل راز نفس کی اعلیٰ حالت ہے، نفس مطمئنہ۔ اس درجے میں انسان کا دل اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے، گناہوں اور دنیاوی لالچ سے دور ہو کر انسان سکون محسوس کرتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ اور دیگر صوفیہ نے فرمایا کہ نفس مطمئنہ وہ مقام ہے جہاں انسان دل کی گہرائیوں میں سکون پا لیتا ہے۔ دل اللہ کے ذکر سے بھرا ہوتا ہے اور ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے۔ یہ نفس انسان کے لیے آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو شخص اس مقام تک پہنچ جاتا ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ نفس پر قابو نہ پایا تو زندگی کیسے برباد ہوتی ہے؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن اکثر اس کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ اگر نفس پر قابو نہ پایا جائے تو انسان اپنی زندگی میں گناہوں اور نقصان کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ نفس امارہ کی تسلط میں رہنا انسان کے ذہن، دل اور روح کو کمزور کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، جب انسان لالچ یا غصے میں آ کر غلط کام کرتا ہے تو بعد میں پچھتاتا ہے۔ وقتی خوشی کے لیے حرام چیزیں حاصل کرنا طویل نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اسلام میں بزرگان دین نے فرمایا کہ نفس کے قابو میں نہ آنے سے انسان کے رشتے، کاروبار، صحت اور روحانی سکون سب متاثر ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنی خواہشات کو بغیر کنٹرول کے پورا کرتا ہے وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ اولیاء اللہ کے اقوال میں بار بار یہ نصیحت ملتی ہے کہ نفس پر قابو پانا سب سے بڑی جہاد ہے۔ جو شخص اس جہاد میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ اسلام میں نفس کو قابو کرنے کا مکمل طریقہ، اولیاء اللہ کی مثال کے ساتھ۔ اسلام میں نفس پر قابو پانا انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ کے ولی اور صوفیاء نے اس کے مختلف طریقے بتائے ہیں۔ نماز اور روزہ۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے اور روزہ نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ نفس کو طاقتور بنانے کی بجائے قابو میں لاتا ہے۔ ذکر اللہ۔ دل میں اللہ کے نام کا ذکر جاری رکھنا نفس کو کمزور کرتا ہے۔ اولیاء اللہ جیسے حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ ذکر سے نفس سکون پاتا ہے اور برائی سے دور رہتا ہے۔ نیک صحبت۔ اچھے دوست اور علماء کی صحبت انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتی ہے۔ صحابہ کرام کی مثالیں اس کی واضح دلیل ہے۔ خود احتسابی۔ روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا اور گناہ پر پچھتانا نفس لوامہ کی تربیت ہے۔ صبر اور شکر۔ مشکل حالات میں صبر اور کامیابی پر شکر نفس کو مضبوط اور مطمئن بناتا ہے۔ نفس کی پہچان۔ آپ کس درجے کے نفس میں ہیں؟ انسان کے اندر مختلف درجات کے نفس ہوتے ہیں۔ نفس امارہ، گناہ کی طرف مائل، نفس لوامہ، پچھتانے والا، نفس ملہمہ، نیکی کی طرف راغب، نفس مطمئنہ، سکون اور رضا والا۔ یہ پہچاننا ضروری ہے کہ آپ کس درجے میں ہیں۔ اس کے لیے ناظرین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے اعمال اور رد عمل پر غور کریں، گناہ کے بعد دل کی کیفیت دیکھیں، نیکی کرنے کی رغبت اور سکون کا اندازہ لگائیں۔ اولیاء اللہ کی زندگی میں اس پہچان کی روشنی واضح ہے اور اسی نفس اور شیطان میں فرق کیا ہے؟ اکثر لوگ نفس اور شیطان کو یکساں سمجھ لیتے ہیں، لیکن فرق بہت ہے۔ نفس انسان کے اندر موجود کبھی اچھائی کبھی برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ شیطان انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف دھکیلتا ہے، کبھی نیکی کی طرف نہیں۔ اسلام میں بتایا گیا ہے کہ نفس پر قابو پانا شیطان سے بچنے کی پہلی شرط ہے۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ نفس کی تربیت انسان کو شیطان کے فریب سے بچاتی ہے۔ مثال کے طور پر، غصے میں آئے بغیر سوچنا، کسی کی چالاکی پر صبر کرنا، یہ سب نفس کی تربیت اور شیطان کے فریب سے بچاؤ کی علامت ہے۔ جو اپنے نفس کو جیت گیا وہی کامیاب ہوا۔ آخری اور سب سے اہم سبق، نفس پر قابو پانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو انسان اپنے نفس کی خواہشات، غصہ، لالچ اور دنیاوی حرص پر قابو پا لیتا ہے وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے۔ اولیاء اللہ کی زندگی میں ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نفس کو قابو میں رکھنا جہاد ہے۔
حضرت شاہ ولی اللہ اور دیگر صوفیہ نے اس کے لیے ذکر، صبر اور نیکی کی اہمیت بتائی۔ جب انسان نفس کو جیت لیتا ہے تو دل سکون پاتا ہے، اعمال میں نیکی بڑھتی ہے، آخرت میں کامیابی کی امید مضبوط ہوتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، کامیابی باہر نہیں، اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اپنا نفس پہچانیں، اسے تربیت دیں اور اللہ کی رضا کے راستے پر چلیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل علم نامہ ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔